الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران عزیز، بزرگان محترم، دوسرے پارے کی ابتدائی آیت کے بارے میں بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک امت معتدلہ بنایا ہے، ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا ہے جس امت میں اعتدال ہی اعتدال ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس امت میں کس کس اعتبار سے، کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت ہو، سب کا مدار اعتدال کے اوپر ہے۔ اگر طبیعت میں اعتدال ہے تو آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں۔ اگر اعتدال نہیں ہے، جو چیز جس لیول پہ ہونا چاہیے وہ اس سے گھٹی ہوئی ہے یا بڑھی ہوئی ہے تو آپ بیمار ہیں۔ اسی طرح انسان کی روحانی صحت بھی اسی پر موقوف ہے کہ آدمی نہ افراط کا شکار ہو نہ تفریط کا شکار ہو، اعتدال پہ رہے۔ اور یہی اعتدال وہ چیز ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم سب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کس راستے کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا ہو، نہ افراط کا شکار ہو نہ تفریط کا شکار ہو، نہ افراط کا شکار ہو نہ تفریط کا شکار ہو۔ یا اللہ ہمیں بالکل سیدھے راستے پہ چلا، نہ ہم افراط میں پڑے نہ تفریط میں پڑے۔ اور پھر اس کی تشریح اگلی آیت میں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پہ نہ چلا جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہیں، یعنی عیسائی۔ نہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ چلا نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا۔ وجہ یہ ہے کہ یہود ایک انتہا پہ تھے، عیسائی ایک دوسری انتہا پہ تھے۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے اعتدال مانگتے ہیں، ہر نماز میں اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ اس امت کی بنیادی خصوصیت ہے کہ اللہ نے یہ امت ایسی امت بنائی ہے کہ جس کے ہر پہلو میں اعتدال ہی اعتدال ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اس امت کا اعتدال آپ کے سامنے عرض کیا اس سے پچھلے جمعے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مخلوقات میں سب سے افضل مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اور ان کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ تمام انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں،
لیکن ان کی عظمت میں اتنا اضافہ نہیں کرتے کہ عیسائیوں کی طرح ہم ان کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لیں. وہ خدا نہیں ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، کائنات میں سب سے افضل ہیں یہ مانتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا کہ افضل بنانا اسی وقت ہی ہو جب آپ اس کو خدا کے درجے میں پہنچائیں. اور نہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کرتے ہیں جیسے یہود کرتے تھے کہ ان کا بہترین مشغلہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم نے 6 پارے میں شروع میں کیا ہے. یہ ان کا اہم مشغلہ تھا. تو نہ ہم توہین کرتے ہیں، نہ تحقیر کرتے ہیں، اور نہ ان کا درجہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں. اسی طرح اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں، لیکن اتنی عظمت کے قائل نہیں ہے کہ ان کو خدا اور رسول کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے کہ انہوں نے اپنی توانائیاں اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنے میں صرف کی، اللہ کی تعلیمات پہنچانے میں صرف کی. عظمت ضرور ہے لیکن اتنی عظمت نہیں کہ انہیں خدا کا درجہ دے دے، اتنی عظمت نہیں کہ انہیں رسول کا درجہ دے دے، یہ حد سے اضافہ ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کریں، ان کی اہانت کریں، ان کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کریں، ان کا مذاق اڑائیں، یہ کام بھی نہیں کرتے. یہ سمت کا اعتدال ہے. اسی طرح بات گہری ہے لیکن اہم ہے. اب ماشاءاللہ آپ لوگ بھی 4 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کے علم کی استعداد بھی کچھ بڑی ہوئی ہوگی، تو اب کچھ آگے کی باتیں بھی ہونی چاہیے. اچھی طرح سمجھیے جو بات کہنے جا رہا ہوں. دیکھیں ہم سب مومن ہیں، اللہ تعالی ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان حقیقت میں نام ہے دل سے کسی کی بات کو سچا سمجھنا، یہ ایمان ہے. ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. تصدیق قلبی کا کیا مطلب؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں ہم اس کو دل سے سچا مانگتے ہیں. قرآن کریم لے کر آئے، قرآن کریم نے بتایا کہ بھائی تمہارا ایک رب ہے، ہم اس ایک رب کو دل سے مانتے ہیں. قرآن کریم نے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم دل سے انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ قیامت آئے گی، ہمیں دل سے یقین ہے کہ قیامت آئے گی، جس کو قرآن کریم نے سورہ الف لام میم کے شروع میں فرمایا، سورہ بقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب. جو لوگ، یہ لوگ وہ ہیں، مومنین کی صفات کا بیان چل رہا ہے. مومنین وہ ہیں جو بن دیکھے تصدیق کرتے ہیں. ہم نے اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھا لیکن تصدیق کرتے ہی نہیں کرتے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن تصدیق کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ اس کائنات کو پالنے والا، پیدا کرنے والا وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن قرآن نے چونکہ فرشتوں کا ذکر کیا ہم دل سے مانتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں. ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا لیکن دل سے مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی جس میں اچھے کو اچھے کا بدلہ اور برے کو برائی کا بدلہ ملے گا، کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمیں بتلایا. یؤمنون بالغیب، بن دیکھے یہ تصدیق کرتے ہیں ان ساری باتوں کی جو باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے لے کر آئے، قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث کی شکل میں ہو. تو ایمان حقیقت میں نام ہے دل سے کسی کی بات کی تصدیق کرنا، دل سے کسی کو سچا سمجھنا کہ بھائی یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ درست ہے، یہ ایمان ہے.
دل سے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ بھی ایمان ہے، تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ہمارا ایمان ہے. یہ حقیقی ایمان یہی ہے. لیکن اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے. یعنی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دل میں تصدیق ہے، دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ اس کا اظہار ہم زبان سے کرتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ ورسولہ، سورہ ایمان مجمل، ایمان مفصل زبان سے پڑھتے ہیں تو زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں. تو یہ زبان سے اقرار یہ دل کی تصدیق کے اظہار کا نام ہے کہ دل سے آپ جس چیز کو سچا سمجھتے ہیں زبان سے اس کا اعتراف کرتے ہیں. اگر ان دونوں باتوں میں مطابقت نہ ہو تو یہ منافقت ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن اس کی زبان اس کے دل کی ترجمانی نہیں کرتی. دل سے ایمان نہیں رکھتا، دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے اعتراف کر رہا ہے. تو اگر زبان اور دل میں مطابقت نہیں ہے تو یہی منافقت ہے. کامل مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے اسی بات کا اقرار کرے جو اس کے دل میں ہے، جو اس کے دل میں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں تو زبان کی بات پر اعتماد کرنے کا پابند ہوں، مجھے دل کا حال نہیں معلوم ہو سکتا. آپ کے دل میں کیا ہے میں کیسے اس کو چیک کروں؟ میرے پاس دل چیک کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. میں آپ کی زبان پر اعتماد کروں گا، آپ زبان سے جو اظہار کریں گے اس کے لحاظ سے میں آپ کو مومن سمجھوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ایک لشکر میں بھیجا اور انہوں نے، ایک شخص تھا کافر، اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا جنگ میں، نہ جانے کتنے لوگ شہید کیے. انہوں نے اس پہ قابو پا لیا. یہ اس کے سینے پہ چڑھے، تلوار اس کی گردن پہ رکھی، اس نے زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہوں نے پھر بھی گلا کاٹ دیا. جب حضور کے پاس آئے تو سارا معاملہ پیش ہوا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اس کے سینے پہ چڑھے، اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. تو آپ نے پوچھا حضرت اسامہ سے کہ کیوں کیا تم نے یہ؟ حضرت اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کفار کی صف میں شامل ہے، اتنے مسلمانوں کو وہ شہید کر چکا ہے، میں نے اس کے قابو پایا، اب میں اس کی گردن اڑانے لگا تو وہ تو خوف کے مارے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، وہ کوئی دل سے ایمان تھوڑی لایا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا؟ یہ جملہ دل پہ لکھ لیں آپ. آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ وہ کلمہ دل سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ تم زبان کے مکلف ہو، تم زبان کے مکلف ہو. جب ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تمہیں اس کو جھٹلانے کی اجازت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل ایمان تو دل کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، لیکن دل کی تصدیق مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی. وہ دل کا جو فعل ہے، دل میں کسی سے محبت ہے یا نفرت ہے، آپ کیا کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ اسے ناپ لیں؟ آپ تھرما میٹر لگائیں، بلڈ پریشر کی مشین لگائیں، اس سے پتہ چل جائے کہ نفرت ہے یا محبت ہے. دل میں جو کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا، زبان سے انسان اس کا اظہار کرتا ہے. تو ہم اس بات کے مکلف ہے کہ جب کوئی شخص زبان سے اظہار کرے تو اس کی بات کا اعتبار کرے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ دل سے پڑھ رہا ہے یا دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے؟ تم نے اس کا سینہ چاک کر کے کیوں نہیں دیکھا؟ یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بھائی تمہیں اس کی زبان کا اعتبار کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس کی زبان کا اعتبار کرنا چاہیے تھا. اگر ایک شخص زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، مجھے حق حاصل نہیں ہے، مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں وہ کہوں کہ اسے کہوں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ اس کے دل میں کچھ اور ہے. وجہ یہ کہ دل میں کچھ اور ہے، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہم تو زبان کے مکلف ہیں.
تو اصل ایمان دل سے کسی کو سچا ماننے کا نام ہے. زبان سے انسان اس کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح عمل سے انسان اپنے اس ایمان کا اظہار کرتا ہے. اس لیے لوگوں نے کہہ دیا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: دل سے کسی کو سچا ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور اعمال سے اس کا اظہار کرنا. اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا. ان 3 باتوں کا نام ایمان ہے. دل سے کسی کو سچا ماننا، زبان سے اس کا اعتراف کرنا، اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا. یہ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے. اب زبان سے اظہار تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے پاس دل کی تصدیق کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ بھائی یہ شخص مومن ہے، ایمان لایا یا نہیں لایا. اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ بھی حقیقت میں دل کی تصدیق کے اظہار کا نام ہے. بھائی دیکھو، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ میں دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہر مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے. اگر میرے دل میں یہ یقین ہے کہ ہر مسلمان پہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، تبھی تو میں نماز کے لیے آیا ہوں. اگر مجھے اس پر یقین نہ ہو، میں نماز کو فرض ہی نہیں مانتا، تو میں نماز پڑھوں گا کیا؟ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، ان سے مل کر بنتا ہے ایمان. دل سے سچا ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنا. اگر آپ ان تینوں میں اعتدال، اصل کمال یہ ہے. گمراہیوں کے راستے اس وقت پھیلتے ہیں جب آپ ان تینوں چیزوں کو اپنے درجے پہ نہیں رکھتے، اس وقت گمراہی کے راستے پھیلتے ہیں. کچھ لوگ دل کی تصدیق کو اس حد تک درجہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمان تو دل سے کسی کو سچا ماننے کا نام ہے، عمل ومل اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. عمل کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ عیسائیت، یہ بات عیسائیت سے آئی ہے. عیسائیت میں دل کی تصدیق کا بڑا اعتبار ہوتا ہے. باقی جو کچھ الٹا سیدھا کرو، پادری کے سامنے جا کے کچھ نذرانہ پیش کر دو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ ایک کلر یعنی رنگین پانی میں اس کو ڈبوتے ہیں، غسل دیتے ہیں، جس کو بپتسمہ کہتے ہیں. وہ غسل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اب اس کے بعد زندگی میں جو چاہے کرے. ہمارے دین میں یہ تصور نہیں ہے. عمل کی بھی ضرورت ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو عمل کو ہی سب کچھ کہتے ہیں اور ان کے نزدیک دل کی تصدیق کا کوئی اعتبار ہی نہیں. یہ بھی ایک انتہا ہے. بدھ مت اور ہندو مت، یہ دونوں مذاہب وہ ہیں کہ جن میں ظاہری اعمال کا اعتبار اتنا ہے کہ آپ 10 خداؤں کو، 10 بتوں کو، 100 بتوں کو سجدہ کرتے ہوں، لیکن آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. آپ جو ہے وہ مراقبہ کرتے ہوں، آپ گیان کرتے ہوں، آپ یہ سب کچھ کرتے ہوں، چاہے 100 بتوں کو اپنا خدا مانتے ہوں. ہمارے دین میں یہ تصور نہیں. دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، اعمال سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے، زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے. ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت. قرآن کریم میں آپ دیکھیے جہاں پر ایمان کا ذکر آیا وہاں عمل صالح کا ذکر آیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے کہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے. صرف ایمان کا ذکر نہیں، صرف اعمال کا ذکر نہیں. ایمان یعنی دل سے کسی کو سچا ماننا، کسی کی بات کو سچا ماننا، یہ بھی ضروری ہے. اور عمل صالح یعنی اعضاء سے ان اعمال کا اظہار کرنا، یہ بھی ضروری ہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے. اور کہیں پر قرآن نے دوسری تعبیر اختیار کی، اعمال کا ذکر پہلے کیا، ایمان کا ذکر بعد میں کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو شخص اچھے اعمال کرے، شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص اچھے اعمال کرے، مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو بڑی صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں. عمل کا ذکر پہلے، ایمان کا ذکر بعد میں. یعنی قرآن کریم کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، کئی ایمان کا ذکر پہلے، عمل کا ذکر بعد میں، کئی عمل کا ذکر پہلے، ایمان کا ذکر بعد میں. قرآن کریم اپنے اس اسلوب سے مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو، دل کی تصدیق اور اعمال صالحہ، ان دونوں کا جوڑ ہے. صرف دل کی تصدیق بھی کافی نہیں، صرف عمل صالح بھی کافی نہیں. دل سے ایمان بھی لاؤ اور اچھے اعمال کا اظہار بھی کرو، اچھے اعمال بھی کرو. یہ دونوں باتیں ساتھ ہوں گی تب انسان جو ہے وہ کامل مومن ہوگا. حضرات محدثین نے اس کی بڑی زبردست مثال بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دیکھو، درخت ہے، درخت کا ایک تنا ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ اگر تنا نہیں ہے تو شاخوں کا وجود ہوگا، اور اگر تنا ہے، آپ نے ساری شاخیں کاٹ دی تو یہ تنا بھی رفتہ رفتہ سوکھ جائے گا. تنا ہے، آپ نے ساری شاخیں اس کی کاٹ دی تو عام طور پہ وہ تنا بھی رفتہ رفتہ سوکھ جاتا ہے. فرمایا کہ یہی مثال ہے انسان کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی، کہ ایمان یہ درخت کا تنا ہے. یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، میں اس دین کو مانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں. یہ ایمان ہے. تو ایمان کی مثال تنے کی ہے، اور ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کی مثال شاخوں کی ہے. کہ دیکھو، تنا بھی ہو، شاخیں بھی ہوں، پھر وہ درخت کتنا پیارا لگتا ہے. انسان کا ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہوں، نیک اعمال بھی ہوں، تو پھر یہ دیکھو کتنا پیارا مومن، کتنا خوبصورت مومن ہے. اگر آپ تنا کاٹ دیں تو شاخیں نہیں رہیں گی. اسی طرح اگر دل میں تصدیق نہیں ہے تو چاہے کتنے اچھے اعمال کر لو، ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. اگر دل میں تصدیق نہیں ہے، یعنی دل میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں اس کو انسان برحق نہیں مانتا، اس کو سچا نہیں مانتا، اس پر دل سے یقین نہیں رکھتا، تو چاہے کتنے رفاہی کام کر لے، یہ رفاہی کام آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے. دنیا میں اللہ اس کا فائدہ پہنچائیں گے آپ کو، لیکن آخرت میں یہ رفاہی کام کسی کام نہیں آئیں گے. اور کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ شاخیں ہیں، تنا نہیں ہے، تو اس شاخوں کا کوئی وجود ہی نہیں. اسی طرح اگر ایمان تو ہے لیکن اچھے اعمال ہم نہیں کر رہے تو بھائی یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کی مثال اس درخت کی ہے کہ جس کا تنا تو ہے، آپ نے ساری شاخیں کاٹ دی ہیں. اب بتاؤ، جب ساری شاخیں کاٹ دو گے، رفتہ رفتہ وہ تنا بھی ختم ہو جائے گا. تو اگر دل میں ایمان ہے لیکن ہم اعمال صالحہ نہیں کر رہے تو خطرہ ہے کہ ایک دن کہیں یہ ایمان ہی ختم نہ ہو جائے. ایمان ہماری زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے. سب سے قیمتی متاع ایک انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے. لیکن یہ ایمان باقی رہے گا، یہ ایمان ترقی کرے گا، اس ایمان میں اضافہ ہوگا جب ہم اچھے اعمال کریں گے. اگر اچھے اعمال نہیں کیے تو رفتہ رفتہ یہ ایمان بجھتا جائے گا. خطرہ ہوگا کہ خدا نخواستہ کہیں ایمان ہی نہ چھن جائے.
بقیہ میں اگلے جمعے عرض کروں گا. خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت معتدلہ بنایا، ایسی امت بنایا جس میں اللہ نے سراسر اعتدال اور میانہ روی رکھی ہے. وہ میانہ روی کس کس حیثیت سے ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہمارے ایمان نام ہے تین چیزوں کا: دل سے کسی چیز کو سچا ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اعمال سے اس کا اظہار کرنا. ان تینوں سے مل کر ایمان بنتا ہے. ان تینوں میں توازن ضروری ہے. اگر آپ دل کی تصدیق کو تو سب کچھ قرار دے دیں، اعمال کی طرف توجہ نہ دیں، یہ بھی گمراہی ہے. اگر آپ دل سے تصدیق نہ کریں، اعمال کی طرف توجہ دیں، یہ بھی گمراہی ہے. ہمیں ان دونوں گمراہیوں سے بچنا ہے. ہمیں ان دونوں گمراہیوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پچھلے جمعے جو 4 کام عرض کیے تھے وہ سبق دوبارہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم بھول جاتے ہیں بار بار کہ ان حالات میں ہمیں 4 کام کرنے ہیں. نمبر 1، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے. نمبر 2، ان کے لیے خوب دعائیں کرنی ہیں. راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں. نمبر 3، جتنی مالی مدد ان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ مالی مدد ہمیں کرنی ہے. اور نمبر 4، اسرائیلی مصنوعات کا، اسی طرح وہ لوگ جو ان کی کھلے عام سرپرستی کر رہے ہیں ان کی مصنوعات کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے. یہ 4 سبق ہیں جو پچھلے جمعے آپ سے عرض کیے تھے. یہ چاروں کام ہمیں کرنے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، متعلقین، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت پہ رحم فرما. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی شامت اعمال ہم سے دور فرما. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی شامت اعمال ہم سے دور فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما.